السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اگست کی 12 تاریخ ہے، 2021۔ اور میں سوچ رہا تھا چند دنوں سے کہ میں آپ کو ایک سلسلہ وار کوئی دین کے بارے میں اچھی باتیں سناؤں، تو میرے ہاتھ میں یہ ہے سید ابو العلا مودودی صاحب کا کتابچہ ہے، تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں۔ تو میں کہا چلو اس سے میں آج کچھ خود بھی استفادہ کرتا ہوں اور آپ کے لیے بھی یہ سنہری باتیں جو انہوں نے لکھی ہیں تو ان کو پیش کرتا ہوں۔ یہ تقریر 21 اپریل 1945 کو دارالسلام نژد پٹھان کوٹ میں، پٹھان کوٹ جو آج کل جموں کشمیر کا حصہ ہے، مقبوضہ جموں کشمیر کا، تو وہ فرماتے ہیں مولانا سید ابو العلا مودودی صاحب: رفقا و حاضرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہماری جدوجہد کا آخری مقصود انقلاب امامت ہے، یعنی دنیا میں ہم جس انتہائی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ فساق و فجار کی امامت و قیادت ختم ہو کر امامت صالحہ کا نظام قائم ہو۔ اسی مقصد عظیم کے لیے سعی و جدوجہد کو ہم دنیا و آخرت میں رضائے الہی کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ چیز جسے ہم نے اپنا مقصد قرار دیا ہے، افسوس ہے کہ آج اس کی اہمیت سے مسلم اور غیر مسلم سبھی غافل ہیں۔ مسلمان اس کو محض سیاسی مقصد سمجھتے ہیں اور ان کو کچھ احساس نہیں ہے کہ دین میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ غیر مسلم کچھ تعصب کی بنا پر اور کچھ ناواقفیت کی وجہ سے اس حقیقت کو جانتے ہی نہیں کہ دراصل فساق و فجار کی قیادت ہی نوع انسانی کے مصائب کی جڑ ہے، اور انسان کی بھلائی کا سارا انحصار صرف اس بات پر ہے کہ دنیا کے معاملات کی سربراہ کاری سارے لوگوں کے ہاتھوں میں ہو۔ آج دنیا میں جو فساد عظیم برپا ہے، جو ظلم اور طغیان ہو رہا ہے، انسانی اخلاق میں جو عالمگیر بگاڑ رونما ہے، انسانی تمدن و معیشت و سیاست کی رگ رگ میں جو زہر سرایت کر گئے ہیں، زمین کے تمام وسائل اور انسانی علوم کی دریافت کردہ ساری قوتیں جس طرح انسان کی فلاح و بہبود کے بجائے اس کی تباہی کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، ان سب کی ذمہ داری اگر کسی چیز پر ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ دنیا میں چاہے نیک لوگوں اور شریف انسانوں کی کمی نہ ہو، مگر دنیا کے معاملات ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، بلکہ خدا سے پھرے ہوئے اور مادہ پرستی و بد اخلاقی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ اب اگر کوئی شخص دنیا کی اصلاح چاہتا ہو اور فساد کو صلاح سے، اضطراب کو امن سے، بد اخلاقی کو اخلاق صالحہ سے اور برائیوں کو بھلائیوں سے بدلنے کا خواہشمند ہو، تو اس کے لیے محض نیکیوں کا وعظ اور خدا پرستی کی تلقین اور حسن اخلاق کی ترغیب ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا فرض ہے کہ نوع انسانی میں جتنے صالح عناصر اس کو مل سکیں انہیں ملا کر وہ اجتماعی قوت بہم پہنچائے جس سے تمدن کی زمام کار فاسقو سے چھینی جا سکے، یعنی جس سے کہتے ہیں اجتماعی قوت بہم پہنچائی جائے جس سے تمدن کی زمام کار فاسقوں سے چھینی جا سکے اور امامت کے نظام میں تغیر کیا جا سکے۔ اب زمام کار کی اہمیت کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں
इंसानी ज़िंदगी के मसाइल में जिसको थोड़ी सी बसीरत हासिल हो, वो इस हकीकत से बेखबर नहीं रह सकता कि इंसानी मामलात के बनाव और बिगाड़ का आखिरी फैसला जिस मसले पर मुनहसर है, वो ये सवाल है कि मामलात इंसानी की ज़माम कार किसके हाथ में है। जिस तरह गाड़ी हमेशा उसी सिमत चला करती है जिस सिमत पर ड्राइवर इसको ले जाना चाहता है, और दूसरे लोग जो गाड़ी में बैठे हों, ख्वास्ता व नाख्वास्ता इसी सिमत पर सफ़र करने के लिए मजबूर होते हैं। इसी तरह इंसानी तमद्दुन की गाड़ी भी इसी सिमत पर सफ़र किया करती है जिस सिमत पर वो लोग जाना चाहते हैं। जिनके हाथ में तमद्दुन की बागें होती हैं, जाहिर है कि ज़मीन के सारे ज़राया जिनके काबू में हों, क़ुव्वत व इक़्तिदार की बागें जिनके हाथ में हों, आम इंसानों की ज़िंदगी जिनके दामन से वाबस्ता हो, ख़यालात व अफ़कार और नज़रियात को बनाने और ढालने के वसाइल जिनके कब्ज़े में हों, इनफरादी सीरतों की तामीर और इज्तिमाई निज़ाम की तश्कील और इखलाकी कदरों की ताबीन जिनके इख्तियार में हो, इखलाकी कदरों की तायीन तो मुतय्यन करते हैं जिनके इख्तियार में हो, उनकी रहनुमाई व फरमान रवाई के तहत रहते हुए इंसानियत बहैसियत मजमूई इस राह पर चलने से किस तरह बाज नहीं रह सकती है जिस पर वो उसे चलाना चाहते हैं। ये रहनुमा व फरमान रवा अगर खुदा परस्त और सालेह लोग हों तो लामहला ज़िंदगी का सारा निज़ाम खुदा परस्ती और खैर और सलाह पर चलेगा। बुरे लोग भी अच्छे बनने पर मजबूर होंगे, भलाइयों को नशोनुमा नसीब होगा, और बुराइयां अगर मिटेंगी नहीं तो कम अज़ कम परवान भी न चढ़ सकेंगी। लेकिन अगर रहनुमाई व क़यादत और फरमान रवाई का ये फुकदान और इक़्तिदार यानी फरमान रवाई का ये इक़्तिदार उन लोगों के हाथ में हो जो खुदा से बरगश्ता और फिस्क व फजूर में सरगश्ता हों, तो आप सारा निज़ाम ज़िंदगी खुदा से बगावत और जुल्म बदअखलाकी पर चलेगा। ख़यालात व नज़रियात, अलूम व आदाब, सियासत व मईशत, तहज़ीब व माशरत, इखलाक व मामलात, अदल व कानून सब के सब बहैसियत मजमूई बिगड़ जाएंगे। बुराइयां खूब नशोनुमा पाएंगी, भलाइयों को ज़मीन अपने अंदर जगह देने से और हवा और पानी इनको ग़िज़ा देने से इनकार कर देंगे, और खुदा की ज़मीन जुल्म जोर से लबरेज होकर रहेगी। ऐसे निज़ाम में बुराई की राह पर चलना आसान और भलाई की राह पर चलना क्या माने मुश्किल होता है, कायम रहना भी मुश्किल होता है। जिस तरह आपने किसी बड़े मजमुआ में देखा होगा कि सारा मजमुआ जिस तरफ जा रहा हो उस तरफ चलने के लिए तो आदमी को कुछ कुव्वत लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो मजमा की कुव्वत से खुद ब खुद इस तरफ बढ़ता चला जाता है। लेकिन अगर उसकी मुखालफत सिमत में कोई चलना चाहे तो वह बहुत ज़ोर मार कर भी बमुश्किल एक आध कदम चल सकता है, और जितने कदम वो चलता है मजमा का एक ही रेला उससे कई गुने ज़्यादा कदम उसे पीछे धकेल देता है। इसी तरह इज्तिमाई निज़ाम भी जब गैर साले लोगों की क़यादत में कुफ्र व फिस्क की राहों पर चल पड़ता है, तो अफराद और गुरोहों के लिए गलत राह पर चलना तो इतना आसान हो जाता है कि इन्हें बतौर खुद इस पर चलने के लिए कुछ ज़ोर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर वो इसके खिलाफ चलना चाहें तो अपने जिस्म जान का सारा जोर लगाने पर भी एक आध कदम ही राह रास्त पर बढ़ सकते हैं, और इज्तिमाई रो उनकी फराहत के बावजूद उन्हें धकेल कर मीलों पीछे हटा ले जाती है।
یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ اب کوئی ایسی نظری حقیقت نہیں رہی جسے ثابت کرنے کے لیے دلائل کی ضرورت ہو، بلکہ واقعات نے اسے ایک بدیہی حقیقت بنا دیا ہے جسے کوئی صاحب دیدہ بینا انکار نہیں کر سکتا۔ کوئی صاحب دیدہ انکار یعنی کوئی صاحب دیدہ بینا یعنی دیکھنے والا، سوچنے والا، سمجھنے والا انکار نہیں کر سکتا۔ آپ خود ہی دیکھ لیں گے پچھلے 100 برس کے اندر آپ کے اپنے ملک میں کس طرح خیالات و نظریات بدلے ہیں، مذاق اور مزاج بدلے ہیں، سوچنے کے انداز اور دیکھنے کے زاویے بدلے ہیں، تہذیب و اخلاق کے معیار اور قدر و قیمت کے پیمانے بدلے ہیں، اور کون سی چیز رہ گئی ہے جو بدل نہ گئی ہو۔ یہ سارا تغیر جو دیکھتے دیکھتے آپ کی اسی سرزمین پہ ہوا، اس کی اصل وجہ آخر کیا ہے؟ کیا آپ اس کی وجہ اس کے سوا اور بتا سکتے ہیں کچھ؟ کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں زمام کار تھی اور رہنمائی و رہنمائی و فرمان روائی کی باغوں پر جن کا قبضہ تھا، انہوں نے پورے ملک کے اخلاق، اذہان، نفسیات، معاملات اور نظام تمدن کو اس سانچے میں ڈھال کر رکھ دیا جو ان کی اپنی پسند کے مطابق تھا۔ پھر جن طاقتوں نے اس تغیر کی مزاحمت کی، ذرا ناپ کر دیکھیے کہ انہیں کامیابی کتنی ہوئی اور ناکامی کتنی۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ کل جو مزاحمت کی تحریک کے پیشوا تھے، یعنی کل جو مزاحمت کی تحریک کے پیشوا تھے، آج ان کی اولاد وقت کی رو میں بہی چلی جا رہی ہے۔ ان کے گھروں تک میں بھی وہی سب کچھ پہنچ گیا ہے جو گھروں سے باہر پھیل چکا تھا۔ کئی واقعہ نہیں ہے کہ مقدس ترین مذہبی پیشواؤں تک کی نسل سے وہ لوگ اٹھ رہے ہیں جنہیں خدا کے وجود اور وحی و رسالت کے امکان میں بھی شک ہے۔ اس مشاہدے اور تجربے کے بعد بھی کیا کسی کو اس حقیقت کے تسلیم کرنے میں تحمل ہو سکتا ہے کہ انسانی زندگی کے مسائل میں اصل فیصلہ کن مسئلہ زمام کار کا مسئلہ ہے، اور یہ اہمیت اس مسئلے نے کچھ آج ہی اختیار نہیں کی ہے بلکہ ہمیشہ سے اس کی یہی اہمیت رہی ہے۔ اور اسی بنا پر حدیث میں قوموں کے بناؤ اور بگاڑ کا ذمہ دار ان کے علماء اور امراء کو قرار دیا گیا ہے، کیونکہ لیڈرشپ اور زمام کار انہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ آج اسی پہ ختم کرتے ہیں اور آگے پھر ہوگا امامت صالح کا قیام دین کا حقیقی مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے، سننے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ساری جسمانی روحانی بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور موت کو اتحاد دے اللہ تعالیٰ، اور جو بھی کہیں بھی اٹھنے بیٹھنے میں بولنے میں کہیں غلطی ہو یا اللہ معاف کر ہمیں، اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ انشاءاللہ پھر دوسرے حصے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔